شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش باش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے پہل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں پیر ہو اور اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت پیشاب کے لیے جائے تو وہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اللہ کا واسطہ دیا جائے تو رک جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاجزہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جوٹھا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جوٹھا پیتا ہے اس کے درجات 70 بلند کر دیے جاتے ہیں، گناہ 70 مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے نیکیاں 70 لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیگر ایام زیادہ مرتبے والا اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ جمعہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کے زینے پر بیٹھے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ نہ پڑھنے کے عمل سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا ثواب ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو
اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں تو مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ کہ جب بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 اشخاص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے: جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، مغرور و تکبر، فقیر بوڑھا، زناکار اور ظالم بادشاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اگر رغبت ہوئی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔